إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس زمین پر برپا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، آسمان سے کتابیں نازل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک ایسی فطرت کو رکھ دیا جو فطرت ہمیں اسلام پر لے جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے ہر اس چیز کے بارے میں ہمیں کھل کر بتا دیا جو دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچائے اور اسی طرح آخرت میں بھی وہ چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہو، اور اس کے ساتھ ہر اس چیز سے ہمیں روک دیا، منع کر دیا جو ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچائے اور آخرت کے دن بھی ہمیں نقصان اٹھانے والوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کرنے لگ جائے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، یا چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، تو انسان ان چیزوں کو جب اپنے جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر ان چیزوں کو پیوست کر لیتا ہے تو یقیناً اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اب جو عبادت ہم کرتے ہیں یا جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ تین قسم کے جن کا ذکر ابھی میں نے کیا۔ سب سے پہلے اہم چیز جس کا درست ہونا ضروری ہے وہ عقیدہ ہے۔
اگر کسی انسان کا عقیدہ درست ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے بعد آنے والے اعمال کو جب انسان کرے گا تو وہ اعمال اسے فائدہ پہنچائیں گے۔ کب؟ جب انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہو جائے تو اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبادت درست ہو جائے، انسان عبادت کرنے والا بن جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرا عقیدہ درست ہے اور یہ کافی ہے، جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، جہنم سے بچانے کے لیے جانے کے لیے کافی ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ آدمی غلط تصور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کا ذکر کیا جو عمل سے کورا تھے، اخلاق سے پیچھے تھے اور صرف یہ سمجھتے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈرایا، انہیں دھمکایا کہ یہ عقیدہ تمہیں جنت میں لے تو جا سکتا ہے لیکن بغیر عمل کے، بغیر اخلاق کے تم جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ عقیدہ درست ہو، انسان کی عبادت درست ہو، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو شریعت کے اندر بتا دی گئی، بلکہ جسے شریعت کا ایک بڑا حصہ قرار دیا گیا، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ انسان کا تعامل، کہ انسان کیسے اللہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیسا تعامل کرتا ہے، جسے اخلاق کہتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ بھی درست ہو جائے، کسی کی عبادت بھی درست ہو جائے، لیکن اگر وہ اخلاق میں کوتا ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، تو ایسا انسان سیدھے جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ صرف انسان کے برے اخلاق انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ اس کا عقیدہ درست ہے، عبادت درست ہے، سب کچھ درست ہے، لیکن اخلاق میں برا ہے، تو ایسا انسان جہنم کا ایندھن پہلے بنے گا۔ اور جو انسان ایک بار جہنم میں چلا گیا، اگرچہ بعد میں جنت میں داخل بھی کر دیا جائے، اللہ اس کے رسول اسے کامیابی نہیں قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ آپ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کسے سمجھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں اکثر کہیں کہ جنت میں جانا یہ ہماری بڑی سب سے بڑی کامیابی ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی تو انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے جہنم سے بچا لیا جائے، پھر اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ نقصان اٹھانے والوں سے میں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں جانا سب کچھ ہے، یاد رکھیں اللہ کے نزدیک اصل کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو انسان جہنم سے پہلے بچا لیا گیا پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اصل میں کامیاب ہے۔ اور بغیر اخلاق کے، بغیر اچھے تعامل کے انسان کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، چاہے اس کا عقیدہ درست ہو، چاہے اس کی عبادت درست ہو۔ تو آپ کو اخلاق کی اہمیت سمجھ میں آئی ہوگی کہ اخلاق اسلام کے اندر کتنا ضروری ہے۔ اب اخلاق بھی ایک بہت بڑا دروازہ ہے، جس دروازے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ انہی اخلاق کے ایک پہلو پر میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاق کے ویسے بہت سارے باب ہیں، ان اخلاق کے باب میں سے ایک دروازہ جسے کہا جاتا ہے تواضع اختیار کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرنا، انسان کا اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھ کر دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، انسان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، انسان کی زبان، انسان کا گفتار، انسان کا کردار یہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو اور اس کا دل عاجز ہو، اس کا چلنا پھرنا عاجزی کی بنیاد پر ہو، اسے کہا جاتا ہے تواضع۔ اور یہ تواضع اخلاق کا ایک بڑا حصہ ہے، لہذا جس شخص کے اندر اگر یہ اخلاق کا حصہ آ جائے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ وہ انسان آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، جب اگر بات تواضع کی کرے تو اللہ اور اس کے رسول نے اس تواضع کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ اس تواضع کو اختیار کرے۔ اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تواضع کے بارے میں نبیوں کو وصیت کی۔ اللہ کسے وصیت کر رہا ہے؟ اللہ نبیوں کو وصیت کر رہا ہے، وہ انبیاء جو عبادت میں مکمل ہوتے ہیں، اخلاق میں مکمل ہوتے ہیں، عقیدے میں مکمل ہوتے ہیں، اللہ انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، آپ ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ کیجیے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا
کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِطِينَ، اے لوگو سن لو کہ تمہارا سب کا خدا ایک ہے، تم سب کو پالنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِطِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخبتین، یہ جو مخبتین قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخبتین سے مراد متواضعین ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکاؤ، اور جو تواضع اللہ کے زمین میں اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ اگر انبیاء کی بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم نبیوں کو دیا کہ وہ تواضع کو اختیار کریں تو انبیاء نے اس تواضع کو اختیار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس روئے زمین کی سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ان سے بڑھ کر نہ تقوی و طہارت میں کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑھ کر عمل اللہ کے سامنے کوئی اچھا پیش کر سکتا ہے۔ ایسے انبیاء جن کے پاس آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے، ایسے نبیوں کو اللہ نے تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی خدمت کی، نہ ایک دن، نہ 2 دن، نہ مسجد کو بنایا، نہ صرف کوئی کام کیا، 950 سال دن رات اللہ کی خدمت کی، اور اللہ نے خود آسمان سے ان کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے 950 سال اللہ کے دین کے لیے لگایا۔ جب 950 سال اللہ کے دین کے لیے لگایا تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں فخر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کی خدمت کرتا ہوں، میں مسجد کا امام ہوں، میں ذمہ دار ہوں، انسان کے دل میں فخر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کہ اگرچہ اللہ نے اپنی نبوت کے لیے آپ کو چنا ہے، اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے جائیے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، آپ جائیے لوگوں سے کہیے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، آسمان سے فرشتے میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود اپنی ذات کو نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ جس طرح تم عاجز ہو، اللہ کے سامنے کمزور ہو، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا میں رسول ہوں تو مجھے زمین میں سربلندی کا مطالبہ یا سربلندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت نوح اپنی قوم کے پاس جاتے تو کہتے کہ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک۔ حضرت نوح قوم کے پاس جاتے تو کہتے اے لوگوں اس بات کو غور سے سنو، اس بات کو غور سے سنو کہ میں کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ دیگر انبیاء کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، رسول اللہ نے بہت سارے بھیجے، لیکن ان رسولوں میں 5 ایسے رسول ہیں جنہیں دیگر رسولوں پر فضیلت بخشی گئی، جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا لمبا ذکر کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ایک زمین میں انہیں نشانی بتا دیا، قیامت تک کے لیے ایک زندہ جاوید بن گئے، بغیر باپ کے ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ بچپن میں بولنے کی طاقت دی، بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حکمت کو سینے میں بھر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے ایسے معجزے دیے کہ یخلق من الطین کہیات الطیر، کہ ایک مٹی کا ڈھیلا لیتے، اسے پرندے کی شکل بناتے، اللہ کے حکم سے پھونک دیتے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دی اللہ نے۔ اگر کوئی کوڑی کا مریض آتا، ایسا مرد جو چھونے سے پہلتا ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس آتا، حضرت عیسیٰ اس کے جسم پر ہاتھ رکھ دیتے، وہ شفایاب ہو جاتا۔ کتنی اللہ نے صلاحیتیں نہیں دی، کتنے معجزے نہیں دیے، اتنے سارے معجزے دیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا تو اللہ کہتا ہے کہ ان هو الا عبد انعمنا علیہ۔ بات حضرت عیسیٰ کی ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو تھوڑے معجزات کو دیکھ کر اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ وہ تو ایک معمولی بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے ایک معمولی بندے ہیں جنہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا، بس نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہونے کے لائق ہیں۔ ہزاروں صفات آپ کے اندر اچھے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اور یہی تواضع ہے، اور اسی کو اختیار کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں دیا گیا۔ تواضع اتنی عظیم صفت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن حقیقی طور پر وہ ہوتا ہے جو اس صفت کو اپنا لیتا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے حقیقی مومن بندے وہ ہوتے ہیں جب زمین میں چال چلتے ہیں تو نرمی کی چال چلتے ہیں، تواضعانہ چال چلتے ہیں، ان کے چال میں نہ تکبر ہوتا ہے نہ کبر ہوتا ہے۔ برادران اسلام، یہ تواضع اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاق میں سے ایک اتنا بہترین خلق ہے، اخلاق کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسے اپنا لیتا ہے تو بہت سارے فائدے اس انسان کو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس انسان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جان لیں کہ جو تواضع کو اختیار کرتا ہے ایسا آدمی بغیر کسی محنت کے ثواب کمانے والا بن جاتا ہے، کیونکہ تواضع اختیار کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی تواضع کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا، جس طرح اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس طرح اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی کی اور وحی کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے سامنے تواضع اختیار کیجئے اور اللہ کے بندوں سے بھی کہیے کہ وہ تواضع اختیار کریں، اس قدر تواضع اختیار کریں کہ نہ کوئی آدمی کسی پر فخر کرے، نہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرے، چاہے لاکھ آپ کے اندر خوبیاں ہوں، چاہے آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی پر فخر کریں اور اسی اچھائی کی وجہ سے کسی پر آپ ظلم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس کے رسول نے بتا دیا۔ تواضع کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ زمین میں عزت چاہتے ہیں، لوگ زمین میں عزت چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کرے، لوگوں کے نزدیک وہ مقبول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے خاطر زمین میں تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے خاطر دوسروں کو اپنے سے اچھا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ سے ضرور عزت دیتا ہے۔ ما زاد اللہ بتواضعہ الا عزا، کہ جو انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے یقیناً اللہ اس انسان کو عزت دے دیتا ہے۔ تواضع کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت دی ہوتی ہے کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اچھی اور بری چیز کو سمجھنے کی پرکھ ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو انسان تواضع کو اختیار کر دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو حکمت دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من آدمی الا وفی رأسہ حکمت بید الملک فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ارْفَعْ حِكْمَتُهُ وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ زَعْ حِكْمَتُهُ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی کے دماغ میں اللہ نے ایک فرشتے کو رکھا ہے، تم میں سے ہر آدمی کے دماغ میں اللہ نے ایک فرشتے کو رکھا ہے اور وہ فرشتے کے ہاتھ میں اللہ نے حکمت کو رکھا ہے، یعنی ہر انسان کے سر میں ایک فرشتہ ہے اور اس فرشتے کے ہاتھ میں اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ حکمت کہتے ہیں اچھی اور بری چیز کو فیصلہ کرنے کی طاقت، تمیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دماغ میں ایک فرشتہ رکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں حکمت ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ کے خاطر تواضع کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کمتر، لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ اس فرشتے سے حکم دیتا ہے کہ اس کے تواضع کو بڑھا دو، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اور بڑھا دو۔ اور جیسے انسان وہ تکبر کرنے لگتا ہے اللہ اس فرشتے سے حکم دیتا ہے کہ اس کے تواضع کو گھٹا دو، لہذا وہ انسان سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں رہتا۔ اس لیے آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لوگوں میں تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے فیصلے غلط، ان کی چال غلط، اور لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ بس یہی نہیں، تواضع کی اہمیت یہاں پر نہیں رکتی۔ تواضع کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت والا بندہ صرف انسان وہ بنے گا جو آدمی زمین میں تواضع اختیار کرے گا۔ اگر کوئی انسان زمین میں سربلندی چاہے، یہ چاہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کے نزدیک اچھا سمجھنے کے لیے انسان دن رات کام کرے، فیم چاہنے کے لیے، کرسی کے خاطر، زمین میں سربلندی کے خاطر عمل کرے، تو اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے آخرت کو ہم چھین لیتے ہیں۔ دنیا آپ نے چاہی، دنیا آپ کو دے دی جائے گی، لیکن آخرت میں کوئی حصہ ایسے انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کی زندگی،
انسان کے مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، اس کا وعدہ ہم نے ان لوگوں سے کیا ہے جو زمین میں کبھی سربلندی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں کبھی فساد پھیلاتے ہیں، اور یقیناً جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نزدیک متقین کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے، اس کی ایک چھوٹی مثال حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دیتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ جس نے زمین میں سربلندی چاہی، آخرت کی زندگی ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی عمل کریں، چاہے وہ جیسا بھی عمل کریں۔ اگر کسی نے ہزاروں اعمال کرنے کے بعد زمین میں سربلندی چاہی تو آخرت کی زندگی میں نقصان اٹھانے والا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ زمین میں سربلندی کا مطلب یہ ہے، اگر کسی انسان کے پاس جوتا ہے، اگر کوئی آدمی جوتا پہنتا ہے اور اس جوتے کا تسمہ ہے، جسے ہم لیس کہتے ہیں، اگر کوئی انسان جوتا پہنتا ہے، اس کے پاس جوتے کا تسمہ ہے، اگر وہ دل میں یہ سوچے کہ یہ جو تسمہ ہے یہ میرے بھائی کے جوتے سے میرے نزدیک اچھا ہو، یہ جو تسمہ ہے یہ تسمہ میرے بھائی سے زیادہ میرے نزدیک اچھا ہو، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس نے زمین میں سربلندی چاہی، اور ایسا آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اب آپ اپنے نفسوں پر غور کریں کہ انسان دن رات میں کتنا نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں سے اچھا بنے، لوگوں سے بہتر بنے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے زمین میں سربلندی چاہی، چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو برادران اسلام، یہ تواضع ہے، اور تواضع کو اختیار کرنا اتنا ضروری ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے سب سے متواضع شخص تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنے ایسے معاملے نہیں آئے، ہزاروں معاملے اللہ کے نبی کی زندگی میں آئے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی تواضع کو نہیں چھوڑا۔ مثال کے طور پر دو صحابی رسول تھے، ایک حضرت بریرہ اور ایک حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، یہ دونوں غلام تھے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں غلام ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے والے کو حق رہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ نکاح میں رہے یا اس کو توڑ دے۔ اسلام کا یہ حکم ہے۔ تو لہذا حضرت مغیث اور بریرہ، مغیث شوہر تھے اور حضرت بریرہ بیوی تھی، دونوں غلام تھے۔ تو حضرت بریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور آ کر کہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ میری مدد کیجئے، کیونکہ میں نے اپنے مالک سے طے کیا ہے کہ اگر میں اپنے مالک کو اتنا پیسہ دے دوں تو وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ تو لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد کی، اور حضرت عائشہ کی مدد سے انہوں نے اپنے آپ کو غلامی کے پھندے سے آزاد کر دیا۔ اب اسلام انہیں اجازت دیتا ہے یا تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا چھوڑ دے۔ تو حضرت بریرہ نے اپنے شوہر حضرت مغیث کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتی ہیں، میں ایسے آدمی کے ساتھ کیوں رہوں جو خود غلام ہے، میں تو آزاد ہو گئی۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ یہ بڑی محبت حضرت بریرہ سے کرتے، بڑی محبت کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بریرہ آگے جا رہی ہیں اور حضرت مغیث ان کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر کہا، اے عباس، کیا تمہیں ان دونوں پر تعجب نہیں ہوتا کہ دیکھو یہ مغیث کتنی محبت بریرہ سے کرتے ہیں اور بریرہ کتنی نفرت اپنے شوہر سے کرتی ہیں۔ حضرت مغیث روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری زوجیت میں دوبارہ لوٹ آؤ، مجھے شوہر مان لو اور میری زوجیت میں لوٹ آؤ، مجھ سے جدا مت ہو، کیونکہ ان کے دونوں کے بیچ میں اولاد بھی تھی۔ لیکن حضرت بریرہ انکار کرتی رہی۔ حضرت مغیث نے سارے راستے اپنا لیے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بریرہ ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہیں، اے اللہ کے نبی میری سفارش کر دیجیے، اے اللہ کے نبی میری سفارش کر دیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی سفارش کو رد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی گئے، حضرت بریرہ کے پاس گئے اور کہا، لو راجعتی، اے بریرہ، یہ تمہارے شوہر ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، تمہارے بیچ میں اولاد بھی ہے، کتنا بہتر ہوتا کہ تم اپنے شوہر کے پاس لوٹ آتی۔ حضرت بریرہ نے سیدھا سوال کیا، کہا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا، اس مشورے کی مجھے ضرورت نہیں، یہ بات کہہ کے خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ کر چلے آئے۔ تواضع یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قوم کے سردار ہیں، آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ کے مشورے کو آپ کے منہ پر ٹھکرا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی ایک لفظ نہیں کہتے۔ آج جائیے لوگوں کو دیکھیے، مسجد کا کوئی ذمہ دار ہو جاتا ہے، گاؤں کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، مجال کے اس کے مشورے کو ٹھکرایا جائے، لوگ اپنے ایگو پر لے لیتے ہیں، اور یہ نبی ہیں جو نبیوں میں سب کے سردار ہیں، آپ کے مشورے کو آپ کے منہ کے سامنے ٹھکرا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی ایک لفظ تک نہیں دیتے، اللہ کے نبی ایک لفظ تک نہیں کہتے اور لوٹ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے تواضع، اور اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب دیا گیا تھا کہ جو آدمی ایک بار آپ کے پاس آتا، پہلی بار آپ کو دیکھتا، وہ گھبرا جاتا، وہ رعب میں مبتلا ہو جاتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسے ہی وہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، اللہ کے نبی کا رعب اسے لگ گیا، اس کے جو بازو تھے کپ کپانے لگے، گھبرانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوّن علیک نفسک، ہوّن علیک نفسک۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آرام سے کیوں گھبرا رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ نہ میں بادشاہ ہوں، نہ میں بادشاہوں کا بیٹا ہوں، نہ میرے پاس ویسی فوج ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید بمکہ، تو میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں مکہ کے اندر کبھی سوکھے گوشت کو پانی میں بھگا بھگا کر کھایا کرتی، میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں، مجھ سے کیا گھبرانا، مجھ سے کیا پریشان ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، جبرائیل آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے اس کی وجہ سے فخر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم آئے ہو تو مجھ سے ڈرتے ہو، کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں کہ جس کے پاس سوکھا گوشت ہوتا تو اس گوشت کو پانی میں بھگا کر کھایا کرتی، اور ایسی ماں نے میری تربیت کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں اگر تواضع دیکھیں، ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ موجود تھے، اچانک آسمان میں تیز آواز آئی، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے وہ جو پہلی بار کھولا گیا، اس سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پر پہلی بار آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ فرشتہ نہیں آیا۔ وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ سے کہتا ہے افملک النبی نجعلک ام عبدا رسولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے دو آپشن دوں، اگر آپ چاہیں تو اللہ ابھی آپ کو فرشتہ بنا دے اور ان لوگوں کا نبی بنا دے، اگر آپ چاہیں تو اللہ آپ کو اسی طرح انسان بنا کر رکھے اور ان کا رسول بنائے۔ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انسانی رکھا جائے یا آپ کو فرشتہ بنایا جائے؟ حضرت جبرائیل کی جانب پھر اللہ کے نبی نے دیکھا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں تواضع لربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کیجیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی امید نہ کیجیے، آپ کہیے کہ جیسے میں انسان تھا ویسے ہی انسان رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہی کہا کہ عبدا رسولا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہوں اور اس کا رسول بن کر رہوں، مجھے فرشتہ بننے کی کوئی خواہش نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ آپ کی شان میں لمبی لمبی باتیں کیے جائیں، جیسے آج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے آقاؤں کا آقا، سرداروں کا سردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا کہ آپ کے سامنے آپ کی بیجا تعریف کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولی فقولوا عبد اللہ ورسولی۔ تم میرے ساتھ ویسا نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اللہ کے بندے تھے تو انہوں نے اٹھا کر اتنے بڑے مقام پر کر دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، تو حق سے کہو کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس سے بڑھ کر نہ کہو۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہتے انت خیر البریہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انسان اس دنیا میں آئے اور جو آنے والے ہیں آپ ان میں سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں، اس پوری انسانیت میں سب سے اچھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاک ابراہیم، یہ صفت حضرت ابراہیم کی ہے، اللہ نے انہیں خلیل بنایا، اللہ نے مجھے نہیں، یہ صفت حضرت ابراہیم کی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہو کہ وہ اس زمین کے سب سے پاک انسان ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تعریف کو پسند نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، اور ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اور یہ ہمارے نبی ہیں جو غلطی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ينبغي لأحد ان يفضلني على يونس بن متى، کہ کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ حضرت یونس سے مجھے اچھا سمجھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، کبھی یہ مت کہنا کہ موسیٰ سے میں بہتر ہوں، موسیٰ مجھ سے بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ایک حدیث واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری انسانیت میں بنی آدم کے جتنے، یعنی آدم کے جتنے بچے ہیں، آدم کے بچوں میں سب سے افضل اللہ کے نبی ہیں، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا، کبھی اپنی زبان سے ٹھوک کر نہیں کہا کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ جب نبیوں کا ذکر آتا اللہ کے نبی کہتے وہ مجھ سے بہتر ہیں، وہ مجھ سے بہتر ہیں، اسے کہتے ہیں عاجزی اور
اور انکساری، اور یہی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس عاجز انکساری کے ہزاروں پہلو ملتے ہیں۔ غزوہ بدر کا وقت تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے لیے جب مسلمان نکل رہے تھے تو لڑائی کرنے کا مقصد نہیں تھا، لڑائی کا مقصد نہیں تھا، بس کیا ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ قافلہ لے کر آئے تھے، اسے لوٹنے کے غرض سے نکل رہے تھے، لہذا بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلے کو نکلنے کا حکم دیا تو سواری کم تھی، اونٹ گھوڑے کم تھے، تو لہذا اونٹوں کو دیکھا گیا، لوگوں کو دیکھا گیا، تو تمام لوگوں کی باری لگا دی گئی کہ ایک اونٹ میں 3 لوگ شریک ہوں گے، ایک اونٹ ہے، اونٹ پر 3 لوگ باری باری بیٹھ کر بدر کے مقام تک جائیں گے۔ تو لہذا جب اللہ کے نبی کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے اپنی بھی باری لگا دی، اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کے ساتھ اپنی بھی باری لگا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 اور صحابہ، ایک حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کا نام آیا۔ تو لہذا قافلہ نکل پڑا تو حضرت علی، حضرت ابو لبابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے پسند کریں کہ ہمارے نبی پیدل چلیں اور ہم اونٹنی پر بیٹھ جائیں؟ اے اللہ کے نبی، آپ اونٹنی پر بیٹھیں، ہم پیدل چلیں گے، آپ اونٹنی پر بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انتما اقوا منی ولا انا اغنی عن الاجر منکما۔ چلو اچھی بات ہے، یہ بات بتاؤ کہ اونٹنی پر کون بیٹھے؟ اونٹنی پر اس شخص کو بیٹھنا چاہیے جو کمزور ہے، طاقتور انسان کو چلنا چاہیے۔ اگر طاقت کی بات ہے تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ اگر طاقت کی بات کی جائے، طاقت اور کمزوری کی، تو کمزور انسان کو اونٹ پر بیٹھنا چاہیے اور طاقتور انسان کو پیدل چلنا چاہیے۔ اگر بات طاقت کی ہے تو میں تم دونوں سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اگر بات پیدل چل کر ثواب کمانے کی ہے تو جس طرح تم کو ثواب کی ضرورت ہے اس ثواب سے میں بھی بے نیاز نہیں ہوں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام تک پہنچے، کبھی آپ اٹھنی پر سوار ہوتے، کبھی آپ پیدل چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے اسٹیج میں الگ سے کرسی نہیں مانگی، جیسے آج دیکھا جاتا ہے قوم کے بڑے آتے ہیں تو ان کے لیے الگ کرسی لگائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ایسا تھا، آپ کا تواضع، عاجزی، انکساری ایسی تھی کہ جو پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تو وہ مجبور ہوتا، لوگ اور صحابہ اس طرح مل کر بیٹھتے کہ پہچان نہیں پاتی کہ اس میں رسول کون ہے۔ آ کر کہتا ایکم فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے بیچ میں آخرکار نبی کون ہے؟ سب ایسے مل کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ کون قوم کا سردار ہے اور کون قوم کا غلام ہے، سب ایسے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی انکساری تھی۔ برادران اسلام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری، یہ تواضع صرف اچھائی کے وقت نہیں تھا۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور آپ کی مجلس میں وہ گنہگار ثابت ہوتا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار صحابہ کے ساتھ بھی ایسی عاجزی انکساری کا معاملہ کرتے۔ ایسا نہیں کہ سامنے والے نے گناہ کیا ہے، اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے تو اس کو حقیر سمجھا جائے، اور میں نے گناہ نہیں کیا تو میں اچھا سمجھوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ یہ صحابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، لیکن ایک گناہ میں مبتلا تھے، وہ شراب نوشی تھی، شراب پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا، اور یہ تیسری مرتبہ ان کو لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ لا کر کوڑے مارے گئے تھے، تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا، نشے میں دھت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مارو۔ لہذا صحابہ کو جو میسر ہوتا، چپل، جوتا، کپڑا، لکڑی، جس سے ہوتا، سارے صحابہ نے مل کر ان کو مارا۔ جب معاملہ سب طے ہو گیا تو مسجد کے کونے میں وہ صحابی عبداللہ بیٹھ گئے، سارے لوگ پلٹ رہے تھے، تو جاتے جاتے ایک صحابی نے اس عبداللہ، اس شراب نوشی صحابی سے کہا کہ اخزاک اللہ اکثر ما یستتاب، اللہ اس آدمی کو ذلیل کرے، اللہ اس آدمی کو رسوا کرے کہ کتنی مرتبہ نبی کی مجلس میں اس کو لایا گیا، کوڑے مارے گئے، اور یہ آدمی اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا ہے۔ اللہ اسے ذلیل کرے، اللہ اسے رسوا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تعین علیہ الشیطان فاننی اعلم انہ یحب اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر شیطان کی مدد مت کرو، اگرچہ وہ آدمی گنہگار ہے، اگرچہ وہ آدمی شراب پیتا ہے، لیکن اس پر شیطان کی مدد نہ کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس صحابی عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی عجیب محبت کرتے ہیں۔ کیسے کہ جب بازار کے اندر جاتے تو بازار کے اندر کوئی چیز نظر آ جاتی، مثال کے طور پر گھی اچھا نظر آ گیا، شہد اچھا نظر آ گیا، یا کوئی کپڑا اچھا نظر آ گیا، تو اس کپڑے کو لے لیتے، اس کپڑے کو لے لیتے اور اس کے مالک سے کہتے کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ آنا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹاتے، جب اللہ کے نبی نکلتے تو اللہ کے نبی سے کہتے اے اللہ کے نبی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ اللہ کے نبی شکریہ ادا کرتے اور اس گفٹ کو لے لیتے۔ پھر وہ صحابی عبداللہ کہتے اے اللہ کے نبی، یہ اس مال کا مالک ہے، اس سے میں نے خریدا، اس کے پیسے بھی آپ دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا میرے لیے گفٹ نہیں تھا؟
کیا میرے لیے گفٹ نہیں تھا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی بھی اچھی چیز ہو تو وہ اچھی چیز میرے نبی پہنے، لیکن میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو لہذا میں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور وہ پیسہ بھی ادا کرتے۔ تو وہی صحابی جب انہوں نے شراب پی تو اللہ کے نبی نے ان کے احسان کو بھی یاد کیا، ان کی برائی کو یاد کیا۔ برائی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا، لیکن ان کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگرچہ گنہگار ہیں لیکن وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کسی کے لیے درست نہیں کسی انسان کو ذلیل اور حقیر سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجے۔ ایک صحابی رسول معاذ الاسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے زنا کر لیا، اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور آ کر زنا کا اقرار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ لے جاؤ رجم کر دو۔ اسلام میں رجم کا حکم یہ ہے کہ انسان کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور پتھر اس وقت تک مارے جاتے ہیں جب تک انسان کی روح نہ نکل جائے۔ حضرت معاذ الاسلمی رضی اللہ عنہ کو صحابہ لے گئے، زمین میں گاڑ دیا، پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ حضرت معاذ جب اس پتھر کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے تو کسی طرح اپنے آپ کو زمین سے نکال کر بھاگنے لگے، لیکن صحابہ پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے لہو لہا جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ان کے لہو لہا جسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر کہا استغفروا لماعز، کہ یہ تمہارے بھائی جنہوں نے زنا کیا تھا، ان کی مغفرت کی تم دعا کرو، ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے تاکہ جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، کہا اللہ کے نبی کیا آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پازیٹیو انداز سے سوچتے ہوئے کہا کہ تم اس خون میں لت پت باڈی کو تم برا سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم اس انسان نے ایسی توبہ کی، اگر اس توبہ کو ایک امت پر بھی بانٹ دیا جائے تو ساری امت کی مغفرت ہو جائے۔ یہ وہ انسان ہے جسے تم برا سمجھتے ہو۔ فرق نہیں پڑتا یہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہے تو تواضع یہی ہے کہ آپ ہر کسی کو اچھا سمجھیں، کیونکہ اچھے اخلاق یہی ہے۔ برے کو دیکھ کر برا سمجھنا یا اچھا نہ عمل کرنے والے کو برا سمجھنا یہ اصل میں برائی ہے۔ تواضع یہی ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام واضح طور پر بتا دی۔ اور تواضع کی ضد میں تکبر ہوتا ہے، یا تو آپ اپنے دل میں تواضع کو رکھیں ورنہ تکبر جگہ لے گا۔ اور سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اصل میں ایک نہیں دو گناہ کماتا ہے۔ پہلا گناہ تواضع کو چھوڑنے کا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور دوسرا گناہ تکبر کو کرنے کا جس سے روکنے کا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تکبر کرنے والا ایک وقت میں دو گناہ کو کماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی ایسے لوگوں سے جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان يحتقر اخاه المسلم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم مالدار ہو، تم عہدے والے ہو، تم جیسے بھی ہو، تم رات میں تہجد کیوں نہ پڑھتے ہو، تمہارے برا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے برا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان کو حقیر سمجھو، اپنے سے کم تر سمجھو۔ تم مالدار ہو، کسی غریب کو تم نے حقیر سمجھا، تم دن رات صدقہ کرتے ہو، تم نے صدقہ نہ کرنے والے کو حقیر سمجھا، تو اللہ کے نزدیک تم برے ہو۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا اللہ کے نبی بہت سخت ناراض ہوا کرتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مارکیٹ میں نکلے، ان کے ساتھ جو غلام تھا انہوں نے اس غلام کو وہی لباس پہنایا تھا جو لباس انہوں نے پہنا تھا، مطلب نیا لباس انہوں نے پہنا تو وہی نیا لباس اپنے غلام کو پہنایا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو غلام ہے آپ کا نوکر ہے، اسے اتنا اچھا لباس پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہوتا کہ وہ لباس آپ لے لیتے اور بعد میں پہن لیتے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس غلام کو میں نے ایک مرتبہ برا بلا کہا تھا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک مرتبہ ان کا جو غلام نوکر کام کر رہا تھا تو حضرت ابو ذر کو کسی مسئلے میں غصہ آیا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ وہ صحابی کالے تھے اور ان کی ماں بھی کالی تھی۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ وہ صحابی کو یہ بات بری لگ گئی، غلام تھے، نوکر تھے، سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مالک ابو ذر نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلا کر بھیجا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت ابو ذر آئے لنگڑاتے ہوئے، کمزوری کی حالت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا اعیرتہ بأمی، کیا تم نے اس انسان کو اس کی ماں کا نام لے کر عیب دلایا؟
تو حضرت ابو ذر غلام کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی آواز کو اور بلند کیا، کہا اعیرتہ بأمی، کیا تم نے اس کی ماں کا نام لے کر اسے عیب دلایا؟ حضرت ابو ذر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی آواز کو اور بلند کیا اور کہا اعیرتہ بأمی، کیا تم نے ان کی ماں کا نام لے کر عیب دلایا؟ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے ابو ذر تمہاری داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی لیکن تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کے کام باقی ہیں، جاہلیت کے اخلاق تمہارے اندر باقی ہیں۔ حضرت ابو ذر ہکا بکا ہو گئے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی، کیا میرے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بدبو ہے؟ مجلس سے چلے گئے، حضرت ابو ذر مجلس سے چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب دوسرا دن ہوا تو اپنے غلام کے گھر پر گئے، اپنے پیشانی کو زمین پر رکھا، اپنے گال کو پیشانی پر زمین پر رکھا اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ آؤ اس میری دوسرے گال پر پیر کو رکھ کر اتنی زور سے دبانا کہ اگر جاہلیت کی کوئی اور بھی بدبو ہے تو آج ہی نکل جائے، آج ہی نکل جائے، اگر کوئی برائی ہے تو آج ہی ختم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند کرتے کہ اگر کوئی اگرچہ غلام ہے، اگر نوکر ہے، اسے برے الفاظ سے پکارا جائے، اسے عیب دلایا جائے یا اسے اپنے سے کمتر سمجھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دبلے پتلے انسان تھے، دبلے پتلے انسان تھے، لہذا ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ گئے۔ دبلے پتلے انسان تھے، انہوں نے جو کپڑا پہنا تھا تو ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کی پنڈلی سے کپڑا نکل گیا، پنڈلی لوگوں کے سامنے دکھ گئی۔ دبلے پتلے انسان تھے، پنڈلی چھوٹی چھوٹی تھی، تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، ہنس رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیے آپ کے ساتھی عبداللہ بن مسعود ہیں، اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں، ان پنڈلیوں کو دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی لہما اثقل فی المیزان من احد، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر تم کمزور سمجھتے ہو، خدا کی قسم اللہ کے نزدیک یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں، احد پہاڑ سے زیادہ یہ پنڈلیاں بھاری ہیں جن کو دیکھ کر تم حقیر سمجھتے ہو۔ آج لوگوں کا معیار یہ ہو گیا کہ اگر اچھا لباس پہن لیا، اچھا کاروبار ہے، اچھی گاڑی ہے تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا کماتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آپ بہتر ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ماشاءاللہ سب لوگ نہا کر اس مسجد میں آئے ہیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کون سا عطر لگایا ہے، کس صابن سے نہایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کون آدمی اس مسجد میں دل کی صفائی کو لے کر آیا ہے اور کس آدمی کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض و عداوت ہے۔ اللہ کو فرق ان سے پڑتا ہے۔ اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ برادران اسلام، اگر انسان تکبر میں آ جائے تو یاد رکھیں کہ زمین کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جسے متکبر آدمی انجام نہیں دے سکتا۔ فرعون نے کیا کیا، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان دل میں تکبر لاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے چیلنج کرتا ہوں کہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا۔ شیطان کی کیا وقعت اللہ کے سامنے، لیکن مارے تکبر کے اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کر دیا۔ فرعون کے اندر تکبر آیا تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری، کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا کوئی خدا بھی ہے، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ انسان تکبر میں آ جاتا ہے تو دنیا کا ہر گناہ انجام دیتا ہے اور اسی آدمی کے دل میں تکبر آتا ہے جو تواضع کو چھوڑ دیتا ہے۔ برادر وسلم، تاریخ کے اندر آتا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک بنی عباسیہ کا بڑا قائد تھا جسے ابن ثوابہ کہا جاتا تھا۔ ابن ثوابہ ایک جنگ میں گیا، جنگ جیت کر آیا، مارے تکبر کے مارے اتراتے ہوئے اپنے تلوار کو نکالا، بازو میں رکھا اور مارے گھمنڈ کے کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اسقینی ماء۔ جو غلام وہاں اس کے گھر میں موجود تھے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو، تو ان کے غلام نے سر جھکاتے ہوئے کہا جی حضور میں پانی لاتا ہوں۔ تو ابن ثوابہ مارے تکبر کے کہتا ادھر آؤ، تم نے مجھ سے کیا کہا؟ تو غلام کہتا ہے حضور آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے کہا کہ جی ہاں میں پانی لاتا ہوں۔ ابن ثوابہ نے تلوار کھینچ لی اور کہا کیا اس گھر میں کسی کی مجال ہے کہ مجھے نہ کر سکے؟ کیا اس گھر میں کسی کی مجال ہے کہ مجھے نہ کر سکے؟ تم نے ہاں کرنے کی ہمت کیسی کی؟ وہی تلوار اٹھائی اور اس غلام کی گردن مار دی۔ تکبر انسان کرنے لگ جائے تو اس کی عقل متھے کو لگ جاتی ہے، اس کی عقل کیا برباد ہو جاتی ہے، حکمت ایسے لوگوں سے چھین لی جاتی ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بنی امیہ کا ایک بڑا قائد تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے تکبر کے وہ مجلس میں چلنے لگا، لوگوں کے بیچ میں چل رہا تھا، بڑا اچھا اس نے کپڑا پہنا تھا، لیکن اس کا کپڑا جو ہے زمین سے لگ رہا تھا، ٹخنے سے نیچے تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو مالک بن دینار نے اس آدمی سے جو بڑا قائد تھا، بڑا سردار تھا، جس کے ارد گرد فوج تھی، امام مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا اے اللہ کے بندے اپنے کپڑے کو اٹھا لو، یہ تمہارے دل کے لیے بھی پاکی کا سبب ہے اور تمہارے کپڑوں کو بھی پاک کر دے گا۔ تو وہ آدمی ہمارے تکبر کے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟
میں اس بنی امیہ کے بڑا سردار ہوں، میری پاس فوج ہے، اور آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے بہترین جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو، مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو، اولک نطفۃ نضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل الوضرہ۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، جب پیدا ہوئے تھے تو ایک گندے بدبودار نطفے سے پیدا ہوئے تھے، اور جب مر جاؤ گے تو قبر کے اندر سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے، اور جسم پر جو لباس پہنا یہ گناہ کا لباس ہے، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے اللہ کے بندے زمین میں تکبر سے مت چلو۔ زمین میں تکبر کر کے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تکبر کر کے پہاڑ جیسے بن سکتے ہو۔ جب یہ تکبر کر کے نہیں کر سکتے تو تکبر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ برادران اسلام، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تواضع جیسی عظیم صفت کو اختیار کریں۔ یہی اختیار کرنے والے آخرت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر آپ نے تواضع کو دل میں نہیں اپنایا تو سمجھ لیں کہ تکبر انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اب سلف صالحین سے پوچھا جاتا کہ انسان تواضع کیسے اختیار کرے، تو بہت ساری مثالیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سلف صالحین کہا کرتے ہیں کہ تواضع اگر دل میں اختیار کرنا ہے تو دو چیزوں کو اپنا لو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی بڑے کو دیکھو جو تم سے عمر میں بڑا ہے، تم سے جو عمر میں بڑا ہے، تو اپنے دل میں کہو کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے مجھ سے مسلمان ہوا، اس نے مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، اس نے مجھ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ کیا ہے، تو یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اپنے سے بڑے عمر کے آدمی کو دیکھو تو کیا کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ ثواب میں مجھ سے آگے ہے۔ اگر اپنے سے کسی کم تر بچے کو، اپنے سے کم عمر والوں کو دیکھو تو کہو کہ میں اس سے برا ہوں کیونکہ گناہ اس نے مجھ سے کم کیے ہیں، گناہ کرنے میں میں اس سے آگے ہوں۔ بڑوں کو دیکھو تو کہو کہ نیکی میں یہ اچھا ہے تو یہ مجھ سے بہتر ہے، چھوٹوں کو دیکھو تو کہو کہ میں اس سے برا ہوں اس لیے کہ گناہ اس سے زیادہ میں نے کیے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہر کسی کو دیکھ کر ایسا تعامل کرنے لگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواضع ایسے لوگوں میں نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے تکبر جیسی بری مذمت کو دور کرے، تواضع اختیار کرنے والا بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔